کہ جیسے وہ ویٹنگ ایریا سے کسی قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ نعمان نے جیسے ہی نیچے زمین کی طرف دیکھا تو ایک قبر پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھ کر وقت جیسے رک گیا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک اعلان گونج رہا تھا، واپسی کی کوئی ٹرین نہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھیں ملی۔ قبر غائب تھی، زمین پھر سے پلیٹ فارم بن چکی تھی، لیکن وہ لڑکی اب بھی وہیں کھڑی تھی، خاموش۔ نعمان نے چیخ کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، بس یوں لگتا تھا جیسے صدیوں کی تھکن ہو۔ اور اس نے کہا، میں وہ ہوں جو ہر اعلان کے بعد یہیں رہ جاتی۔ نعمان تھوڑا پیچھے ہٹا اور بامشکل بولا، تم مر چکی؟ نہیں، میں انتظار میں ہوں۔ اچانک پلیٹ فارم پر لوگ نظر آنے لگے، خاموش لوگ، بغیر آواز کے چلتے ہوئے۔ لڑکی نے سرگوشی کی، یہ سب وہ ہیں جو پلیٹ فارم سے واپس نہیں گئے۔ نعمان کی سانس ٹوٹنے لگی، اور میں اگر یہاں مرنے آیا ہوں تو پھر تم کیوں رکی ہوئی ہو؟ لڑکی چونک گئی۔ یہ سوال صدیوں سے کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ ہوا رک گئی۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، کیونکہ کوئی مجھے روکنے والا نہیں آیا۔ نعمان نے کانپتے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ وہی دوپٹہ جو پہلے سرد تھا اب گرم محسوس ہوا۔ زمین رک گئی، قبریں دوبارہ پلٹ گئی۔ لڑکی کی آنکھوں میں پانی بہا۔ اگر تم چلے گئے تو میں پھر اکیلی ہو جاؤں۔ نعمان نے آہستہ سے کہا، اور اگر میں رک گیا تو ہم دونوں ختم ہو جائیں۔ پہلی بار لڑکی نے نظریں جھکا لی۔ اعلان آخری بار پھر گونجا، لیکن اس بار صرف لڑکی نے سنا۔ نعمان نے قدم پیچھے ہٹایا۔ ہوا تیز چلی اور دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایک تیز روشنی آئی اور خاموش چھا گئی۔ صبح کا وقت تھا، اسٹیشن نارمل، لوگ چل رہے تھے اور آوازیں تھیں۔ نعمان ایک بینچ پر بیٹھا ہوا کام کرتا تھا۔ اس کے موبائل میں نیٹ ورک آ چکا، سب کچھ ٹھیک تھا سوائے ایک بات، اس کی کلائی پر دوپٹے کا ہلکا سا نشان تھا، اور پلیٹ فارم کے آخر میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اکیلی۔ کچھ لوگ پلیٹ فارم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پلیٹ فارم انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ لڑکی نے کچھ صدموں انتظار کیا، اس لیے اب اس نے نعمان کو ہمدردی میں مرنے سے بچا لیا اور واپس بھیج دیا۔ نعمان نے جرأت کر کے لڑکی کی حقیقت جاننے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ ایک فیملی پلیٹ فارم پر آئی تھی اور ان میں کسی تنازع کی صورت میں جھگڑا ہو رہا۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ لمبا ہوتا گیا اور وہ بچی کھیلتے کھیلتے راستہ بھٹک گئی۔ اس کے سامنے اچانک ایک لڑکا نمودار ہوا جس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی نے اپنی کم عقلی میں یا ناسمجھی میں اس ہاتھ کو تھام لیا، اور اس دن سے وہ پلیٹ فارم کا ایک حصہ، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی طرح کسی اور کو بھی مرنا پڑے اور صدیوں تک انتظار کرنا پڑے، کیونکہ تنہائی بہت بری چیز ہے۔ یہ واقعہ اب بھی اگر نعمان کو یاد آتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر کبھی رات کے وقت نہ آ جائے۔ اگر آپ کو اس کہانی میں کوئی ایک بھی سین اچھا لگا ہو تو اپنی رائے کا اظہار کریں اور لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔